السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل نور العلم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا موضوع مولانا جلال الدین رومی پر بنایا گیا ایک ڈرامہ ہے جو کہ ترکش زبان میں فلمایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ آج کل TRT چینل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں ترکی نے ایک نئی گلوبل اسٹریمنگ سروس متعارف کروائی ہے جس کا نام تابی ہے۔ ناظرین، یہ بالکل نیٹ فلکس کی طرح کام کرتا ہے۔ اس پر ترکی کے تمام تر اس پر ترکی کے تمام تر ڈرامے، ٹی وی شوز اور فلمیں ترکی عوام کے لیے موجود ہیں۔ وہ کسی بھی وقت اسے فری آف کاسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ترکی سے باہر پوری دنیا کے عوام کے لیے اس سبسکرپشن کی سہولت دی گئی ہے یا ممبرشپ لینی پڑتی ہے، پیڈ ممبرشپ۔ وہاں کے پوری دنیا کے عوام اس کو بغیر ممبرشپ کے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کا کچھ کنٹینٹ جو ہے، کچھ ٹی وی شوز جو ہیں وہ باقی دنیا کے لیے بھی فری آف کاسٹ ہیں، لیکن زیادہ تر کے لیے آپ کو پیڈ ممبرشپ لینی پڑتی ہے۔ زیادہ تر وہ ڈرامے جو حال ہی میں ریلیز ہو رہے ہیں ان پہ پیڈ ممبرشپ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مولانا جلال الدین رومی ایک نامور صوفی بزرگ، شاعر اور فلاسفر گزرے ہیں۔ ان کے اقوال زریں اور نظمیں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں یکساں طور پر مقبول ہیں۔ ان کا فلسفہ اور صوفیانہ کلام ہی ان کی تمام دنیا میں وجہ شہرت بنا ہے۔ ناظرین، مولانا جلال الدین رومی کا تعلق افغانستان کے ایک شہر بلخ سے ہے جہاں وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد بہاؤالدین کے ساتھ اناطولیہ میں کونیا میں ہجرت کی اور وہیں پر قیام پذیر ہو گئے۔ مولانا رومی نے صوفیانہ تعلیم اپنے والد بہاؤالدین سے حاصل کی، جو کہ خود بھی صوفی بزرگ تھے اور صوفیانہ کلام میں سلطان کہلاتے ہیں۔ انہی سے انہوں نے تمام تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ناظرین، اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں مولانا جلال الدین پر بنائی گئی یہ ڈرامہ سیریز دیکھنی چاہیے یا نہیں، اور اگر دیکھنی چاہیے تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمیں اپنا قیمتی وقت اس کو دینا چاہیے۔ ناظرین، اب تک آپ نے بہت سے ترکش ڈرامے دیکھے ہوں گے جس میں عثمان، الپرسلان اور بہت سے ڈرامے آج کل چل رہے ہیں۔ ان سب میں اور اس ڈرامہ سیریز میں جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے شوٹنگ کے حساب سے، وہ یہ ہے کہ اس کی سنیماٹوگرافی بہت اچھی ہے، اس کے سیٹس بہت اچھے ہیں بالمقابل دوسرے جو اب تک کے ڈرامے بن رہے ہیں ان کے نسبت۔ ناظرین، اس ڈرامے کو بنانے کا اعلان آج سے تقریباً 2 سال پہلے کیا گیا تھا، اور ان 2 سالوں میں اس کا جو سیٹ ہے وہ بن رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو کونیا کے سلطان، جو کہ اس وقت سلطان غیاث الدین کے خسرو تھے، ان کا محل بہت بڑا دکھایا گیا ہے اور یہ کافی بڑا سیٹ ہے۔ اسی طرح جو کونیا شہر ہے وہ بھی تقریباً میرے خیال میں خبروں کے مطابق 15 ایکڑ کے رقبے پر بنایا گیا ہے، جس میں گھر سے لے کے دکانیں اور محل سے لے کے سب کچھ بنایا گیا ہے، اور یہ اب تک کا ترکش ڈراموں میں بنایا جانے والا سب سے بڑا شوٹنگ سیٹ ہے۔ ناظرین، جب مولانا جلال الدین رومی کونیا میں مقیم تھے تو وہ مدرسے میں تعلیم دیا کرتے تھے، ایک استاد تھے، صوفیانہ تعلیم بھی دیتے تھے، فلسفی تھے، فلسفی کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ ان کا ایک مدرسہ انہوں نے قائم کیا ہوا تھا جہاں پہ ہر طرح کے شاگرد آتے تھے۔ زیادہ تر وہ قرآن کی تفسیر بھی پڑھاتے تھے، جو طالب علم آتے تھے وہ ان کے سوالوں کے جوابات دیتے تھے، اور اسی طرح ان کا درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب کہ منگول جو تھے وہ پوری دنیا میں قابض آ رہے تھے۔ چین پر قبضہ منگولوں کا ہو چکا تھا اور اب ان کی نظریں جو ہیں وہ ترکی اور مغرب کی طرف اٹھ رہی تھیں، اور پہلے ہی وہ بہت سی زمینوں پر قبضہ کر چکے تھے، اور اب تک منگول تمام تر مسلم دنیا اور غیر مسلم دنیا میں اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر بٹھا چکے تھے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں وہ دور دکھایا گیا ہے جب منگولوں نے کونیا پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کی شروعات کی، اور کیسے انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے مسلمانوں پر۔ اس ڈرامے پہ سب کچھ وہ دکھایا جا رہا ہے، یہ وہی دور ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں آپ کو منگولوں کا ظلم و ستم، قتل و غارت بہت مختلف طریقے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھل کے دکھائی جائے گی۔ ان کی بربریت بہت
الگ انداز میں دکھائی جائے گی۔ اگرچہ ہم دوسرے ڈراموں میں بھی ابھی تک دیکھ چکے ہیں منگولوں کا سامنا، جیسے عثمان ڈرامہ جو چل رہا ہے اس میں ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے 2 سیزن سے منگول ہی منگول ہیں، لیکن اس ڈرامے میں جو منگولوں کی بربریت دکھائی گئی ہے وہ عثمان میں دکھائے جانے والے منگولوں سے فرق رکھتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں ایک بہت اہم کردار ایک پاگل شخص کا ہے، جس کو آپ درویش بھی کہہ سکتے ہیں، ایک فقیر ہے، ایک مجنون بندہ ہے جو کہ گلیوں میں پھرتا ہے اور اکثر ہی کوئی نہ کوئی ایسی پتے کی بات یا کوئی بڑی گہری بات آتے جاتے گزرتے گلیوں میں سے گزرتے مولانا رومی کو کہہ دیتا ہے۔ مولانا رومی اگرچہ مطلب اس مجنون شخص کو نہیں جانتے، لیکن اس کی باتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کی بات کو غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ڈرامے کو دیکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں مولانا رومی کی بہت ہی نصیحت آموز باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، جو کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت کام آئیں گی اور خاص طور پر آج کل کے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گی۔ ناظرین، جہاں منگولوں کا ذکر آیا ہے اور منگول ایک بہت اہم کردار ہیں اس ڈرامے کا، اسی طرح جو سلجوقی سلطان ہے اور سلجوقی سلطنت ہے وہ بھی ایک بہت اہم کردار ہے اس ڈرامے کا۔ بیسیکلی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت کی جو سلجوقی سلطنت تھی وہ کمزور ہو چکی تھی۔ ناظرین، سلجوقی سلطان کا جو دربار تھا وہ سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ اس وقت کے بہت سے وزیر اور بہت سے عہدیدار اپنی اپنی عہدے کو بچانے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے، اور سلطان کے کو بعد جو ہے وہ اتنا اہل نہیں تھا کہ وہ پوری سلطنت کو سمجھداری اور دانشمندی سے چلا سکے۔ ان تمام تر غداروں اور سازشی لوگوں کے درمیان کچھ وفادار اور بہت ایماندار سپاہی بھی موجود تھے، جو کہ سلجوقی سلطنت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے گریز نہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر اب ہم اس چیز کا ذکر کریں، اس بارے میں سوچیں کہ اس ڈرامے کا بیسک مقصد کیا ہے، تو ناظرین اس ڈرامے میں ہمیں کیا دکھایا جائے گا وہ یہ ہے کہ سلجوقی حکمرانی کا وہ دور جب منگولوں نے کونیا پر حملہ کیا اور مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم ڈھایا، اس دور میں علماء کرام جو کونیا میں اس وقت موجود تھے ان کا کیا کردار رہا۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی بھی آزمائش آئی ہے، کوئی بھی آفت آئی ہے، کوئی بھی برا وقت آیا ہے، تو ہر دور میں اللہ نے اپنے نیک بندے اولیاء کرام بزرگان دین جو ہیں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں، اور یہ علماء کرام جو ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کو اس مشکل وقت سے نکلنے میں، ان کی رہنمائی کرنے میں، ان کو صبر و برداشت سکھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ناظرین، اس دور کے باقی علماء کی طرح مولانا جلال الدین رومی کا کیا مقصد تھا، کیا اس وقت کا ان کا مشن تھا جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا۔ ناظرین، ان کا اس دور میں جو سب سے زیادہ ضرورت یہ تھی کہ جو مسلمان بد دل ہو رہے تھے منگولوں کے ظلم و ستم کو دیکھ کر، تو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ بہت سے مسلمان کہیں اسلام سے ہی نہ پھر جائیں، کیونکہ اس قدر بربریت پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے اہم چیز، سب سے بڑا چیلنج علماء کرام کے لیے یہ تھا کہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا جائے، ان کو صبر دیا جائے، ان کے ایمان کو ڈگمگانے نہ دیا جائے۔ اس کے لیے جو ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے مولانا جلال الدین رومی نے ایک راستہ ڈھونڈا کہ وہ مسلمانوں کو سیدھے راستے پر لے کر چل سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں۔ ابھی پہلی 2-3 قسطوں میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کون سا ایسا راستہ ہوگا، وہ کون سا ایسا طریقہ ہوگا جس سے مسلمان اللہ سے بدگمان نہ ہوں، دل نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں۔ تو آخر کار کوئی 4تھی یا 5ویں قسط میں جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا رومی جو ہیں وہ راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو تکلیف، جو دکھ ہے، جو غم کا سماں ہے، وہ ایک مجنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بانسری بجا رہا ہے،
وہ بانسری تو بجا رہا تھا جس میں بہت درد تھی، لیکن مولانا رومی سوچتے ہیں کہ اس کو آواز کو کیسے، اس آواز کو الفاظ دیے جائیں، تو چنانچہ نتیجتاً یہ ہوا کہ اس غم کو بیان کرنے کے لیے مولانا رومی نے شاعری کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے نظمیں لکھیں، انہوں نے اقوال زریں لکھے۔ اس طرح سے انہوں نے جو مصائب کے مارے اور جو ظلم کے مارے مظلوم مسلمان تھے ان کو حوصلہ دینے کے لیے ان کو یہ نظموں کے ذریعے، اپنے اقوال زری کے ذریعے، اپنے صوفیانہ کلام کے ذریعے ان کو اس طرف لانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بہت مشہور جو ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو برداشت کرتے جاؤ صبر سے، کہ یہاں تک کہ ظالم خود ہی ظلم کرتے کرتے تھک جائے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو یہی چیز اس وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ منگول اس وقت ایک بہت بڑی طاقت تھے اور کوئی بھی دنیا کی بڑی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر پا رہی تھی، اور وقت کی ضرورت یہی تھی کہ صبر سے برداشت کیا جائے جب تک کہ اللہ کوئی راستہ نہ نکالے، جب تک کہ اللہ اس ظالم یا ظلم سے نجات کا کوئی راستہ انہیں نہ دکھائے۔ تو یہی چیزیں تھیں، یہی شاعری تھی، یہی نظمیں تھیں، یہی قوال زریں تھے جنہوں نے مسلمانوں کو حوصلہ بندھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اکثر مسلمان اور مظلوم لوگ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے پاس آتے اور ان سے سوال کرتے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں ان کے لیے شفا کے لیے دعا کریں۔ تو مولانا جلال الدین رومی یہ سب دیکھتے تھے اور پھر ان کو نظموں میں اور اپنے الفاظ میں ڈھال کر بیان کرتے تھے۔ اسی سے مسلمانوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جو اسلام کی کشتی پار لگانے میں علماء کرام نے اس طرح سے اپنا کردار ادا کیا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اس ڈرامے کے بنانے والے کون تھے۔ ناظرین اس ڈرامے کا اسکرپٹ علی عائدین نے لکھا ہے، جو کہ ایوارڈ وننگ اسکرپٹ رائٹر ہیں۔ انہوں نے ہی لائن آف دا فیوچر جو ایک فلم تھی ایوارڈ وننگ، اس کا اسکرپٹ بھی لکھا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکرپٹ رائٹنگ ہی کسی بھی ڈرامے میں جان ڈال سکتا ہے۔ جتنا اچھا اسکرپٹ ہوگا اتنا ہی اچھا ڈرامہ ہوگا اور اس کو دیکھنے میں مزہ آئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان ڈرامہ جو ہے وہ کیوں اتنا اچھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اسکرپٹ سٹرونگ ہے، خاص طور پر اس میں جو شیخ ادب علی اور جو درویشوں کی نصیحت آموز باتیں ہیں وہ سننے میں اچھی لگتی ہیں، اور وہی اس ڈرامے کے اسکرپٹ کو مضبوط بناتا ہے اور دوسرے ڈراموں سے مختلف بھی بناتا ہے۔ ناظرین اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے جان اولکائے نے۔ ناظرین اس ڈرامے کی سینیمیٹوگرافر ہیں ڈینیز، یعنی سیزر ڈینیز، جو کہ ایک ایٹالین سینیمیٹوگرافر ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی سینیمیٹوگرافی کی ہے۔ یقین کیجئے جب آپ ڈرامہ دیکھیں گے تو اس کی سینز اور سیٹس اور ہر چیز دیکھ کر آپ کو مزہ آئے گا۔ ناظرین اس ڈرامے کی اگر کاسٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاسٹ میں جو ہیرو کا رول ہے، جو کہ یعنی مولانا جلال الدین رومی کا رول ہے، وہ ادا کر رہے ہیں بلند انال صاحب، جو کہ ڈرامہ سلطان عبد الحمید میں سلطان عبد الحمید کا کردار ادا کر چکے ہیں، اور یہ بہت اچھا کردار تھا اور جو کہ بلند انال نے بہت بہترین طریقے سے نبھایا۔ ناظرین اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھا ڈرامہ ہے۔ اس کی ابتدائی اقساط جو ہیں وہ بہت دلچسپ رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے اسے فلمایا گیا ہے۔ اس کے اسکرپٹ بہت اچھا ہے، بہت نصیحت آموز اور گہری باتیں کی گئی ہیں، اور اداکاری بھی بہت اچھی ہے۔ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا کہ کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ سب کیسا لگا، یا کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ مس کر دیا ہو۔ اگر میں مس کر دیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین آخر میں جاتے جاتے میں مولانا جلال الدین رومی کے ایک دو شعر اور اقوال زری ضرور بتانا چاہوں گی۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، زندگی میں جب بھی تم تنہا محسوس کرو تو یاد رکھو کہ خدا نے سچ کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ اسی طرح ان کی ایک بہت اچھی نظم ہے کہ رقص الفاظ کر رہے ہیں یا میرے آنسو، مدار عشق میں ہوں یا مقام عشق میں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔